اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم پر یہ خوبصورت جال کس سعودی حکمران نے بنوایا تھا؟ کیا اب دکھائی دینے والا مقام ابراہیم تاریخ میں ایسا ہی تھا؟ مقام ابراہیم پر موجود پتھر کی کیا اہمیت ہے اور یہ پتھر کہاں سے آیا تھا، اور اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات کیسے بنے؟ اس مقام کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو مقام ابراہیم کے بارے میں ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹوری اور بالمعلوم دنیا بھر کے منفرد معلوماتی ویڈیو پر مبنی ویڈیو ملتی رہتی ہیں۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کے صحن میں واقع اس جگہ کو مقام ابراہیم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ فرزندان توحید کے لیے مقام ابراہیم اجنبی مقام نہیں، مگر اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ مسجد حرام میں ایک سنہری کرسٹل شکل کا ایک قد اعظم جاری ہے، جس میں ایک پتھر پر گارے کے اندر پیروں کے دو نشانات بنے ہوئے ہیں۔ اس پتھر کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کعبے کی دیواریں بنا رہے تھے۔ اس کی ضرورت اس وقت پڑی تھی جب دیوار اونچی ہو گئی تھی اور پتھر پر پتھر رکھتے چلے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ مجبوراً وہ پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے تھے۔ مقام ابراہیم کو حجر ابراہیم علیہ السلام سے تعبیر کرنے والوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پر پیتل کا خول چڑھا دیا گیا ہے۔ مقام ابراہیم زمین سے تھوڑا اونچا لکڑ کے گنبد پر مشتمل تھا۔ یہ گنبد 4 ستونوں پر کھڑا تھا۔ اس گنبد کے اندر وہ پتھر موجود تھا جس میں پاؤں کے نشانات ہیں۔ ان 4 ستونوں کے ساتھ 4 اینٹیں دریچے بنائے گئے تھے۔ جس سمت سے مقام ابراہیم میں داخل ہونے کا راستہ ہے اس میں سنہری اور منقش نشانات تھے۔ وہیں 4 ستونوں کے درمیان ثبات تھا۔ 2 ستونوں پر گنبد تھا۔ ان کے اطراف میں گنبد کے اندر سونے کے پانی سے آیات اور مقدس عبارات منقش تھی۔ مقام ابراہیم کے کمرے کا رقبہ 18 مربع میٹر تھا، جبکہ مقام ابراہیم 1.5 میٹر سے زیادہ نہ تھا۔ ناظرین، 18 رجب سال 1387 ہجری کو مقام ابراہیم کو اعلیٰ درجے کے کرسٹل کے بنے ہوئے شوکیس میں رکھنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس کی بدولت حرم شریف میں تقریباً 5 مربع میٹر کا رقبہ خالی ہو گیا۔ مقام ابراہیم کے گنبد کو کئی بار مرتبی عمل سے گزارا گیا۔ آخری بار مقام ابراہیم کی مرمت اور تعظیم سال 1387 ہجری میں کی گئی۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعودی نے مقام ابراہیم پر لگا عارضی پردہ ہٹا کر کرسٹل شکل کا گنبد لگوایا۔ ناظرین، شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعودی نے مقام ابراہیم کا پورا ڈھانچہ دھاتوں سے تیار کروایا اور اس کی تیاری میں اعلیٰ معیار کا تانبا استعمال کیا گیا۔ اس کے اندرونی حصے میں سنہری بانی سے تیار دریچہ نصب کروایا۔ اس کے علاوہ اس کے فرش پر سیاہ گرینائٹ کی جگہ سنگ مرمر لگایا۔ مقام ابراہیم کے گنبد کا خالص وزن 1 کلو 750 گرام ہے۔ اس کی اونچائی 30 میٹر ہے۔ سیڑھی پتھر 40 سینٹی میٹر اور بالائی حصے سے اتر 20 سینٹی میٹر ہے۔ بیرونی زیریں پتھر 80 اور نچلائی دائرہ 2.51 میٹر ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کے حرمین شریفین جنرل
ریزش کی تکنیکی سروس کی انتظامیہ نے مقام ابراہیم کو منور اور معطر رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ ہجر اسماعیل پر ایک فانوس نصب کرنے کے ساتھ اس کا بیرونی ڈھانچہ غیر دھاتوں سے بنایا گیا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک مقام رجوع اور مقام امن مقرر کیا، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد پورا حرم ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ حج کے تمام مقامات سے مقام ابراہیم مقصود ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرفہ، مزدلفہ اور جمرات کا علاقہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ ناظرین، المصلح جائے نماز سے مراد ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے تھے اس سے جائے نماز مراد ہے۔ اگر مقام ابراہیم پتھر مقصود ہو تو لباد ناقابل فہم ہے، کیونکہ پتھر پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اس کے عقب میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ عقلاً اور شرعاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جگہ جہاں پتھر رکھا ہوا تھا وہی پتھر کی وجہ سے مقام ابراہیم کہلائی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے پوری مسجد حرام مراد ہے۔ بعض لوگ مقام ابراہیم پورے حرم ہی کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تمام حج مقامات ندا، مزدلفہ اور عرفہ مقام ابراہیم ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ پتھر محفوظ ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نمایاں ہیں۔ اگرچہ یہ سخت پتھر ہے مگر اللہ رب العزت کی قدرت سے اس پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات چھوڑے۔ اصل پتھر جنت کا ہے۔ تامرزی، احمد حاکم اور ابن حبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے دو یاقوت ہیں، اللہ نے ان کی روشنی مٹا دی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں بھی عرب حجر اسود اور مقام ابراہیم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو بت بننے سے بچایا۔ عربوں نے کبھی ان کی پوجا نہیں کی۔ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ نے ان تینوں مقدس جگہوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے شرک کی آلودگیوں اور علائشوں سے پاک و صاف رکھا۔ ناظرین، اس سے امید کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، حقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل واقعات کی دنیا کو۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔